السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقد قال اللہ تعالی فی الکتاب المجید والفرقان الحمید. الف لام میم. غلبت الروم فی ادنى الارض وهم من بعد علیہم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنین. حضرات، آج ہمارا عنوان ہے روم کی فتح ایران پر. قرآن عظیم میں اللہ تعالی نے اس تاریخی واقعے کا ذکر کیا ہے جو عیسائیوں اور مجوسیوں یعنی ایرانیوں زرتشتیوں سے متعلق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے بھی دنیا کی عظیم ترین طاقتیں دو ہی تھیں. ایک روم کی طاقت حکومت روما اور دوسری ایرانیوں کی طاقت. یعنی روم اور ایران دو ورلڈ پاور تھے، سپر پاور تھے ورلڈ کے اندر میں. اور یہ دونوں طاقتیں باہم دیگر برسر پیکار رہا کرتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے روم جو ہے ایران سے مغلوب ہو گیا. اہل ایران نے رومیوں کو زبردست شکست دی. مسلمانوں کی ہمدردیاں جو ہیں عیسائیوں کے ساتھ تھیں، اس لیے کہ عیسائی اہل کتاب تھے. ان کے نبیوں کے پاس جبرائیل کا آنا جانا تھا، انبیاء کا آنا جانا تھا، اور توریت اور انجیل کا نزول بھی ہوا کرتا تھا. اس بنا پر مسلمانوں کی ہمدردی عیسائیوں کے ساتھ تھی، اور مشرکین مکہ کی ہمدردی جو ہے وہ ان کے شرک اور ان کی بت پرستی کی بنا پر ایرانیوں کے ساتھ تھی. یعنی نفسیاتی طور پر اور تاریخی طور پر مسلمانوں کی ہمدردیاں عیسائیوں کے ساتھ تھیں، حکومت روم کے ساتھ تھیں، اور مشرکین مکہ کی ہمدردیاں زرتشتیوں یا ایرانیوں کے ساتھ تھیں. جب اہل روم جو ہیں فارس سے مغلوب ہو گئے اور فارس روم پر غالب آ گیا، ایرانی روم پر غالب آ گئے، تو اہل شرک اور مشرکین مکہ جو ہیں مسلمانوں کو تانا مارنے لگے کہ دیکھو عیسائی تمہارے اہل کتاب بھائی ہیں، تمہاری ہمدردیاں ان کو حاصل ہیں، لیکن روم مغلوب ہو گیا. ہمارے بھائی یعنی زرتشتی یعنی ایرانی جو ہیں رومیوں پر غالب آ گئے، عیسائیوں پر غالب آ گئے، اور تم لوگ ہار گئے. یہ تانا جو ہے کفار مکہ نے دینا شروع کر دیا مسلمانوں کو. مسلمان بڑے رنجیدہ ہوئے، مسلمان جو ہیں بہت رنجیدہ ہوئے عیسائیوں کے ہار جانے کی بنا پر. جس وقت مسلمان جو ہے رنجیدہ ہوئے تو اللہ نے مسلمانوں کے غم کو شادمانی سے تبدیل کرنے کے پیش نظر سورہ روم کی ان آیات کو نازل فرمایا کہ غلبت الروم فی ادنى الارض. روم جو ہے ہار گیا اپنے قریب کی زمین یعنی فلسطین اور ملک شام میں. روم مغلوب ہو گیا، روم ہار گیا. وهم من بعد علیہم سیغلبون فی بضع سنین. لیکن عن قریب وہ تھوڑی مدت کے بعد پھر غالب آ جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کی مدد جو ہے جس کو ہوتی ہے وہ کامیاب ہوتا ہے. جس وقت مسلمانوں کے سامنے سورہ روم کی آیات نازل ہوئیں، تمام
تمام مسلمان خوش ہو گئے کہ اللہ نے قرآن عظیم کی وحی کی بنیاد پر، یہ وحی الہی کی بنیاد پر یہ اعلان کر دیا کہ ان قریب روم جو ہے غالب آ جائیں گے، عیسائی غالب آ جائیں گے. بضع فی بضع سنین، چند سالوں کے اندر میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل سے 5 سال کی مدت کی شرط لگا لی کہ انشاءاللہ 5 سال کے اندر عیسائی جو ہیں اہل کتاب، حکومت روم جو ہے دوبارہ غالب آئے گی. اور اس کے بعد وہ اللہ کے رسول کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہوئے صدیق اکبر، اور کہا کہ انہوں نے ابو جہل سے شرط لگائی ہے 5 سال کے اندر عیسائی اور اہل روم پھر غالب آ جائیں گے اور ایرانی مغلوب ہو جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو مشورہ دیا کہ بضع سنین جو ہے، تھوڑی مدت جو ہے عربی زبان کے اعتبار سے 3 سال سے لے کر 9 سال کی مدت تک محیط ہے، چھائی ہوئی ہے. لہذا 5 سال کی جو شرط تم نے لگائی ہے یہ کم ہے، اس میں تھوڑا اضافہ کرواؤ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے پاس گئے اور اس سے مشورہ کر کے کہا کہ میں نے 5 سال کی مدت کا تم سے ذکر کیا تھا، اس میں اور اضافہ کر لو. انشاءاللہ 9 سال کے اندر بضع سنین کی مدت جو ہے، 9 سال کے اندر روم کے لوگ جو ہیں اہل روما، عیسائی غالب آ جائیں گے اور ایرانی مغلوب ہو جائیں گے، ہار جائیں گے. یہ طے کرنے کے بعد میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ واپس آ گئے. جن حالات میں، جن سیاسی حالات کی بدحالی اور ابتری کی بنیاد پر، یا جن حالات میں قرآن عظیم کی یہ پیش گوئی تھی کہ روم جو ہیں غالب آ جائیں گے ایران پر، تو بظاہر کوئی ایسے آثار نہیں تھے. ایران اس قدر غالب آ گیا تھا اور اتنا زیادہ شاندار فتح پائی تھی کہ کوئی حالات نہیں تھے. ایک عظیم الشان مورخ گبن اپنی کتاب میں لکھتا ہے کہ جس طرح ایرانی غالب آئے تھے اور روم کے لوگ مغلوب ہوئے تھے، حالات اتنے بدتر تھے کہ کوئی امکان نہیں تھا کہ روم کے لوگ یا عیسائی پھر سے غالب آئیں گے. لیکن مسلمان مطمئن تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سینہ مقدس پر من جانب اللہ کی جانب سے یہ پیغام نازل کیا گیا ہے کہ یقیناً روم جو ہے غالب آ جائے گا فی بضع سنین، تھوڑی مدت کے بعد میں، یعنی 9 سال کے اندر. اور پھر 9 سال کے اندر شاہ روم جو ہے، عیسائیوں کی مملکت جو ہے، اچانک ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا. اور جو گبن کہتا ہے کہ حالات بالکل ابتر تھے، اس لائق نہیں تھے عیسائی غالب آ جائیں، لیکن عیسائی مملکت کا جو شہنشاہ ہے وہ اچانک اٹھا اور ایک عظیم طاقت کے ساتھ میں ایرانی مملکت سے نبرد آزما ہوا، برسر پیکار ہوا. اور اس لڑائی میں فارس یعنی ایران جو ہے مغلوب ہو گیا. اور جس وقت یہ مغلوب ہوا، فارس ہار گئے، ایرانی ہار گئے، یہ دور مسلمانوں کی جنگ بدر کا دور تھا. جنگ بدر میں مسلمان بھی غالب آ گئے تھے کفار پر، ہر طرف شادمانی تھی، تمام مسلمان خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ پورا کر دیا. اور یہ ایک عظیم الشان پیش گوئی تھی، قرآن عظیم کا ایک عظیم الشان شاہکار تھا کہ اللہ نے مغلوب عیسائیوں کی فتح و نصرت کا اعلان کر دیا تھا 9 سال کے اندر میں. لیکن 7 سال کے اندر ہی مسلمان عیسائی جو ہیں پھر سے غالب آ گئے. یہ سورہ روم کی آیات جو ہیں ایک شاہکار ہیں، قرآن عظیم کی من جانب اللہ نازل ہونے پر دلیل مطلق ہے، اور قرآن عظیم کی صداقت کا ایک شاہکار ہے یہ آیت کہ اللہ نے اس میں اعلان کیا کہ روم کے لوگ غالب آئیں گے. اور حالات بھی اتنے بدتر کہ کوئی حالت نہیں تھی، کوئی صورت نہیں تھی کہ سیاسی طور سے اچانک عیسائی جو ہیں دوبارہ اٹھیں گے اور سلطنت زرتشت کو
سلطنت ایران کو مغلوب کر دیں گے، اور مغلوب ہوئے وہ۔ یہ آیت جو ہے سورہ روم کی، یہ آیات جو ہیں اللہ کے من جانب اللہ ہونے اور قرآن عظیم کے من جانب اللہ ہونے پر ناطق ہیں اور شاہد عدل ہیں۔ جو لوگ قرآن عظیم کی صداقت پر شک کرتے ہیں اور یقین نہیں کرتے ہیں، یہ اعلان جو ہے عیسائیوں کی ایرانیوں پر سبقت اور ان کا غلبہ جو ہے، یہ ایک شاہکار ہے، ایک پیشگوئی ہے، ایک عظیم شاہکار ہے اللہ کے دین کی صداقت کا، اللہ کے رسول کا من جانب اللہ مبعوث ہونے کا، اور قرآن عظیم کی ایک عظیم الشان کتاب ہونے کا ایک شاہکار ہے۔ یوں تو بے شمار دلائل انفسی و آفاقی قرآن عظیم میں بیان کیے گئے ہیں جو قرآن عظیم کی صداقت پر ناطق ہیں، شاہد عدل ہیں، لیکن یہ آیات اور سورہ روم کی آیات اور اللہ کا یہ اعلان جو ہے ایک عظیم ترین پیشگوئی ہے جو تاریخ میں ثابت ہوئی، ہسٹوریکلی جو ہے یہ ثابت ہوئی، کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا ہے۔ جارج گبن نے اپنی تاریخ میں بڑی وضاحت کے ساتھ لکھا کہ مسلمان کہ عیسائی جو ہے مغلوب ہو گئے تھے، لیکن وہ خود کہتا ہے کہ عیسائیوں کا غالب آنا طے تھا، اس لیے کہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اللہ نے آسمان سے پیغام کو نازل کر دیا تھا۔ اتنی بڑی تاریخی گواہی، اس کے بعد بھی جو لوگ قرآن عظیم کی صداقت پر شک کرتے ہیں وہ انتہائی بدنصیب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کی فتح و نصرت کا اعلان کیا اور رومی جو ہیں غالب آ گئے۔ سورہ روم کی آیات قرآن عظیم کی صداقت کا ایک شاہکار ہیں۔ ہمیں ہمارے علماء کا یہ فرض ہے کہ قرآن عظیم کی اس قسم کی آیات جو مستقبل کی پیشین گوئیوں سے متعلق ہیں، اور سورہ حامیم سجدہ کی وہ آیت کہ ہم منقریب نشانیاں دکھائیں گے مستقبل میں، انفس میں بھی، ان کی جانوں میں بھی، اور آفاق میں بھی، آسمانوں میں بھی دلیل دکھائیں گے، ہم شواہد دکھلائیں گے، ہم دلائل و براہین دکھلائیں گے کہ اللہ کا حق ہونا ان پر ثابت ہو جائے گا۔ یہ قرآن عظیم کی آیت ایک کلیدی اور بنیادی اور اساسی آیت ہے۔ قرآن عظیم نے مستقبل میں، جسم انسانی میں، جسم حیوانی میں، کائنات میں، انفس میں اور آفاق میں جو انقلابات ہونے والے ہوں گے، یا جو اللہ کے رازہائے سربستہ اور اللہ کے معجزات، اللہ کی آیات، اللہ کے چمتکار کے بارے میں یہ آیت جو ہے حامیم سجدہ کی، یہ ایک شاہکار اور ایک شاہ کلید ہے۔ اور سورہ روم کی یہ آیت جو ہے، اس حامیم سجدہ کی جو آیات ہیں اس کی تفسیر ہیں۔ ہم دکھائیں گے نشانیاں مستقبل میں اللہ کی حقانیت کی، اور سورہ روم میں اللہ نے تاریخی طور پر ہسٹوریکلی یہ ثابت کر دیا کہ یہ مستقبل کی نشانی اللہ کے رسول کے زمانے میں 7 سال کے اندر میں یہ نشانی دیکھ لی، اور دنیا کو ماننا پڑ گیا، اور تمام ورلڈ کے مورخین اس بات کو مانتے ہیں کہ عیسائی مملکت ہارنے کے باوجود بھی دوبارہ غالب آئے گی، اور وہ دوبارہ غالب آ گئی۔ ہمارے علماء کا فرض ہے کہ انفسی اور آفاقی دلائل جو قرآن عظیم میں بیان کیے گئے ہیں، جسم انسانی کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، مشرق و مغرب کے بارے میں، جسم انسانی کے بارے میں، جسم حیوانی کے بارے میں، اور خلیات کے بارے میں، تمام ان آیات کو جمع کریں اور ایسے علماء پیدا ہوں جو تخصص حاصل کریں ان آیات کے بارے میں، ایسی کتابیں لکھی جائیں، اور ایک طبقہ ہو، بلکہ ایک ایسا کالج کھلنا چاہیے جس میں قرآن عظیم کی ایسی آیات جن کا تعلق سائنس، جغرافیہ اور تاریخ سے ہے، اور ان آیات پر کام ہونا چاہیے۔ ویسے ہمارے علماء نے بہت کام کیا ہے۔ ارض القرآن میں علامہ سید سلیمان ندوی نے دریا بہا دیے ہیں علم کے، اور قدیم ترین زمانے کی یاد تازہ کر دی ہے۔ ارض القرآن جو 4 جلدوں میں مشتمل ہے، ان میں انہوں نے موصوف نے تمام انفسی و آفاقی اور تاریخی اور جغرافیائی دلائل جمع کر دیا ہے، اور
تمام ان آیات کو اور انبیاء کے واقعات کی جغرافیائی اور تاریخی اور سائنسی توجیح فرمائی ہے، اور اہل یورپ اور اہل روما اور ان تمام علماء کے دلائل جو ہیں اس کی تائید کی ہے، اور جہاں جہاں ان لوگوں نے بے ایمانی سے کام لیا ہے یا کذب بیانی سے کام لیا ہے وہاں غلطیاں پکڑی ہیں، اور ان کے بیان کردہ حقائق کی بنیاد پر تاریخی طور پر ثابت کر دیا ہے کہ قرآن عظیم میں 30-32 اقوام کا جو ذکر ہے، تاریخی طور پر جو واقعات ہوئے ہیں ان تمام کے حجری کدوات، رکازات، باقیات اور فوسلز جو ہیں جو زمین سے کھدائیاں ہو رہی ہیں، جیسے اس سے قبل ہم نے تاریخ پیٹرا سٹی کے بارے میں بیان کیا تھا۔ ابھی ان قریب انشاءاللہ ہم سد معارب یمن، جنوبی یمن میں جو قوم سبا کا بنایا ہوا سد معارب جو ڈیم تھا اس کی تباہی بربادی اور اس کے تاریخی آثار و باقیات آج بھی موجود ہیں، اس پر خطاب کرنے والے ہیں۔ اور حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں جو سدومی لوگ تھے، سوڈومائٹ، جو سوڈومی کا شکار تھے، یعنی ہم جنسی کا شکار تھے، جو عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں سے اور انسانوں سے جنسی فائدہ حاصل کرتے تھے، اللہ نے ڈیڈ سی میں، بحر مردار میں ان کو برباد کر دیا، ان کو دھنسا دیا، ان کی بستیاں الٹ دیں، پتھروں کا عذاب ان پر نازل کیا گیا۔ وہ تمام شواہد آج ان مقامات پر موجود ہیں۔ اردن کی وادیاں جو ہیں اس قسم کے واقعات پر دلیل ہیں، ناطق ہیں، برہان ہیں، حجت ہیں۔ آج بحر مردار، پیٹرا سٹی، اردن کی وادیاں، وادی موسیٰ، یہ تمام تر یہ ایسے علاقے ہیں، اور ملک شام اور فلسطین، یروشلم جو ہے، ان تمام مقامات میں جو انبیاء کی سرزمین ہے، جہاں انبیاء پیدا ہوئے، ان انبیاء سے متعلق جو قرآن عظیم میں تاریخی واقعات ہیں اور قصے بیان کیے گئے ہیں، ان تمام کے تاریخی شواہد اور تاریخی دلائل جو ہیں آج دنیا کی تمام اقوام نے ان کو تسلیم کر لیا ہے۔ خود علماء مغرب نے کتابیں لکھی ہیں، اور قرآن عظیم کی 30-32 اقوام کی تاریخ ان لوگوں نے مرتب کی ہے اور ثابت کیا ہے کہ وہ قومیں دنیا میں موجود تھیں۔ یہ اور بات ہے کہ پیٹرا کا انکار کیا ان لوگوں نے کہ قوم سمود نہیں تھی، پیٹرا شہر نہیں تھا، لیکن سن 1812 میں اللہ نے شہر بترا کو یعنی پیٹرا سٹی کو زمین سے کھود کر باہر نکال دیا، اور وہ سامنے آ گیا، اور تمام شواہد قرآن عظیم کے بیان کردہ حقائق کے مطابق ثابت ہوئے۔ پیٹرا سٹی نکل آیا، اور حضرات ہمارے علماء کا فرض ہے کہ ہمارے علماء جو ہیں تحقیق کے میدان میں آگے بڑھیں، اور تاریخ اور جغرافیہ اور سائنس کی ٹھوس بنیادوں پر قرآن عظیم کی ان آیات کو الگ کریں، اور مستقل ادارے قائم ہوں جو قرآن عظیم کے بیان کردہ انفسی و آفاقی دلائل پر مزید تحقیقی کام کریں، اور دنیا والوں کے سامنے سائنس کی روشنی میں، جغرافیہ کی روشنی میں، تاریخ کی روشنی میں، انفسی آفاقی دلائل کی روشنی میں اسلام کی دعوت پیش کریں۔ انشاءاللہ اس کے بڑے فوائد ظاہر ہوں گے، جیسے کہ ماضی میں ہوئے تھے۔ حضرات، ہم تمام ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کو شیئر کریں۔